مکہ شریف میں موجود ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار شریف جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو ویسے تو مکہ شریف میں بہت ساری زیارتیں ہیں، لیکن دوستو بہت ہی ایک خاص زیارت ہے اور یہ زیارت کو بہت ہی کم ٹور والے کراتے ہیں، اور یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کم و بیش 2000 احادیث روایت ہے، اور آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو چلیے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان صحابی رسول کی مزار شریف کہاں پر ہے اور آپ آسانی کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ سفر میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے یہاں کے مکہ شریف کے گائیڈ ہمارے الیاس بھائی رہیں گے اور یہاں کی مختصر سی معلومات دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ماشاءاللہ ناظرین، جیسے کہ آپ میری مکہ شریف کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں یہیں پر موجود ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں ایک نئی زیارت کے لیے، ایک ایسے صحابی رسول جن سے کئی ہزار احادیث ثابت ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو ان کی قبر شریف کی زیارت کراؤں گا، اور اگر آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کی قبر کی زیارت کریں گے تو آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ اور دوستو میں حاضر آیا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر۔ یہ جو آپ کو سامنے جو گھر دکھ رہا ہے اسی کے اندر آپ کی مزار شریف ہے، اور یہاں کی جو مختصر سی جو پوری معلومات ہے ہمارے جو یہاں کے پروفیشنل گائیڈ ہیں ہمارے الیاس بھائی دیں گے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں زیارتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ابھی ہم دوسری زیارت پر پہنچے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، یعنی آپ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کی قبر پاک یہاں پر موجود ہے۔ تو آپ کی قبر پاک یہاں پر موجود رہنے کے پیچھے یہ ایک وجہ آتی ہے کہ جب آپ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے، اور آپ علم فقہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، یعنی لوگوں کے جو فقہی مسائل رہتے تھے، علمی مسائل رہتے تھے، تو آپ ان کو حل کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر زیادہ رہا کرتے تھے تو یہی وجہ ہے کہ آپ سے بہت زیادہ احادیث روایت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سے 2600 یعنی کہ تقریباً 2600 احادیث آپ سے روایت ہے، اور آپ نے سنا ہوگا اکثر احادیث میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ جو روایت کا لفظ ہوتا ہے نا، تو روایت کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ سے احادیث ہمارے تک پہنچی ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دو پتھر لگے ہوئے ہیں، اس طرف اور اس طرف، یا پھر وہ پیچھے کی طرف جو آپ کو ایک وائٹ کا حصہ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، تو اس حصے میں کہیں بھی آپ کی قبر پاک ہے، لیکن ایک نشانی کے طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ یہ جو دو پتھر لگے ہوئے ہیں، ایک اس طرف ایک اس طرف، تو یہ آپ کی قبر پاک ہے۔ اور اس طرف ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف یہ جو ہے یہاں پر ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پر آپ کے نام کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لکھا ہوا تھا، اور یہاں پر آپ کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ شاید پتہ نہیں کیا ہے، گر گئی یا پھر کیا ہوا معلوم نہیں۔ تو جب آپ حج کے لیے تشریف لے کر آئے تو حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کو تیار کیا تھا کہ زہریلا خنجر تیار کرنے کے لیے، ایک آدمی سے کہا تھا کہ زہریلا خنجر تیار کرنا، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر حج کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ یہاں پر جب حج کے لیے تشریف لے کر آئے تھے تو حجاج بن یوسف نے آپ کے پیر پر نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا تھا، یعنی کہ زخمی ہو گئے تھے آپ، پھر کچھ دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ مقام ایسا ہے جو مکہ المکرمہ میں شہداء ایریا میں موجود ہے، اور یہیں پر آپ کی شہادت ہوئی اور یہیں پر آپ کی قبر پاک موجود ہے۔ تو جب بھی آپ عمرہ کے لیے آئیں یا حج کے لیے آئیں، تشریف لے کر آئیں، تو آپ ضرور اس مقام کی زیارت کریے۔ بہت بڑے صحابی رسول ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صاحبزادے ہیں، سب سے زیادہ احادیث آپ سے روایت ہے۔ اسی کے سامنے ایک اور احاطہ ہے، ہمارے الیاس بھائی لے کر آئیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، اور انہی کے مقبرے کے سامنے آپ یہاں دیکھ سکتے، تھوڑا آپ کو اوپر آنا پڑے گا، تو یہاں پر بھی کچھ قبریں موجود ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی صحابہ کرام کی قبریں ہیں اسی زمانے کے۔ بس یہ ایک حصہ ہے جو صحابہ کرام کے، جیسے آپ دیکھ سکتے ایک وہ دو ہو سکتا ہے ادھر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں، تو ایک صحابہ کرام کی قبر کا ایک مقبرہ یہ والا حصہ ہے، اور سامنے جو ہے یہ واضح طور پر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے سامنے ابھی جو آپ نے زیارت کی، اور اس کے والے سامنے حصے میں یہ بھی صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس مقبرے کے سامنے یہاں پر اوپر بھی پرانے ایک زمانے کے گھر ہیں، اور ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کچھ تاریخ ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے گھر بھی ہوں گے اس زمانے کے، واللہ عالم، لیکن جو ان کی جو عمارتیں ہیں وہ پرانے گھر کی، وہ اسی زمانے کی جس طرح صحابہ کے زمانے کے گھر ہوا کرتے تھے۔
تو ماشاءاللہ تاریخی ایریا ہیں، ایک تاریخی علاقہ ہیں جو آج کل آبادی ہو گئی ہیں، جو اس زمانے کی جو آبادی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، اور یہ سامنے خوبصورت مسجد ہے یہاں پر. اگر کوئی یہاں پر آنا چاہتا ہے تو بآسانی کیسے آ سکتا ہے مکہ شریف سے؟ اگر آپ بآسانی یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو آپ کی اپنی گاڑی یا پھر ٹیکسی سے جس طرح بھی آپ آتے ہیں تو ان سے کہنا کہ آپ مجھے حی الشہداء یعنی کہ شہداء والے ایریا میں لے کر جائیے جہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر پاک ہے. تو آپ کسی ٹیکسی والے کو یا پھر کسی جاننے والے کو بولیں گے تو وہ یقیناً آپ کو لے کر آئیں گے. لیکن لازمی بات ہے کہ آپ یہ کسی علم والے سے یا پھر کوئی اچھے بندے سے آپ کو یہ بات کہنی ہے. ایسا نہیں کہ ہر کسی کو آپ چلتے پھرتے آدمی کو کہیں گے تو یہ معلوم ہوگا. تو کوئی آپ کے جاننے والا ہو تو آپ ان سے کہہ دیجیے، یا نہیں تو پھر گاڑی والے کو آپ تھوڑا سا پہچانیے، دیکھیے کہ اس بندے کو معلومات ہے. تو اس طرح سے آپ بات کر یہاں پر آپ اپنی ٹیکسی سے آنے جانے کی بھی بات کر آ سکتے ہیں آپ. اور اگر زائرین کو آپ کے ذریعے سے زیارت کرنا ہو تو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ زائرین، اگر آپ میرے ذریعے ان تمام مقدس مقامات کی زیارت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو میرا کانٹیکٹ نمبر اور میرا انسٹاگرام کا لنک مل جائیں گے. آپ وہاں پر بھی جا کر مجھ سے رابطہ کر لے سکتے ہیں.